جادو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت نے حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کی سکھائی، بالکل آزمائش کے لیے ہمیشہ، جیسے پروردگار نے جو فرمایا ہے کہ ساحل کے اوپر جو لوگ تھے اور اس کے بعد صرف سخت والوں کے ساتھ اللہ نے یہی کیا کہ سریچر کو سکھاتی تھی، انہوں نے دھوکہ بازی کی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا ہے اسی طرح سے۔ یہ دونوں فرشتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ تم آپس میں کسی عورت کو اپنی عورت بنانا چاہتے ہو، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اور تم سیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ماہرین ہو سکتے ہیں ہم کو اس وقت، لیکن یہ سمجھ لو ہم آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، تمہارا شوق پورا کر لو لیکن جہنم میں جاؤ، کافر ہو جاؤ گے۔ پھر کسی آزمائش میں جو کافر بننا چاہے اسے کافر اس کو سکھا بھی دیتے تھے، وہی جو دنیا میں اس وقت کا جو جادو میں سب سے بڑا جادو ہو سکتا تھا حضرت نبی کا ہی، اور سکھا بھی دیتے تھے لیکن کہ تمہارا ایمان نہیں، یہ خالص آزمائش کے لیے۔ کیا وہی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جادو کا بھی خاتمہ ہو گیا؟ جادو بھی باقی، جادو اس شکل میں جو تعبیر کرنا کے معنی ہے، جادو کے جو ایسی چیز جس کے اندر خالی کچھ سمجھ کی بات نہ ہو اور انسان مسئلہ کرے کسی چیز کی اور اس کے لیے کوئی عمل کرے، یہ سب جادو کہا گیا ہے، چاہے سونا ٹوٹتا ہو، چاہے قرآن کے اندر چھری رکھی جائے اور چاہے گرہ بنا کر اس پہ پھونک ماری جائے، یہ عربی کے لحاظ سے سب کچھ جادو، چاہے نقش بنایا جائے اور چاہے ڈائریکٹ ہے وہی جادو یہ جادو کے لیے جنہوں نے سننے کہا ہے، بالکل یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے ہے، لیکن وہ مقام نہیں ہے جو بخاری کی روایتوں پر ہوا کرتا ہے، تو اسی صدی میں تیسری جگہ پر یہ ہوئی ہے۔ جنہوں نے مانا ہے انہوں نے مانا ہے کہ ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا کہ آپ سے تعاون کرنا ہے، تو صورتیں ہیں ان سے تعاون کیجیے اور فرق کے ساتھ، تو اسی لیے آپ اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کے اوپر بیماری میں یہ دو صورتیں پڑھ کر پھونکتے تھے، اپنے اوپر بھی رات کو سوتے وقت اور سب سے اپنی امت سے بھی یہی کہا، اپنے مرض الموت میں بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ یہ تو صورتیں کم کر کے آپ کے ہاتھ پر پھینک کر اپنے ہاتھ کو بدل کر رکھتی تھی، تو اس کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کو کیفیت، حالانکہ جادو وہ چیز اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر ان کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کہ اگر جادو کوئی ایسی چیز ہوگا، عربی میں جادو جو کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی کہ جو سمجھ میں نہ آئے جس کے معنی میں ہوتے ہیں، مثلاً جادو کے لیے جو قرآن فرماتا ہے جو خیل ہوئے اسی لیے مننا تھا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے ہیں چھڑیاں اور رسیاں تو یہ خیل ہو، تو ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا، خیال ہی یہ تخیل تھی گمان اور ان کی آنکھوں میں نظر بندی کرتی، تو یہ قسم ورنہ حیثیت یا حیث نہیں بن سکتی، ورنہ یہ بنگالی کا جادو مشہور ہے، یہ کچھ نہ کرنا پڑتا بنگالی، یہ جب یہاں سے بجائے اس کے بنگالی ان کو پاکستانیوں کو باہر لڑ کے بھگاتے، یہ جادو کر کے بھگا دیا کرتے، تو یہ جادو سے جادو اس معنوں میں ہے عربی میں جس کو سیر کہتے ہیں، اس میں ساری سے خوب جال خوب یہ گندا داغی بلیتا سب ہے۔